سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صدق الله مولانا العظيم. سيدنا وسندنا شيخنا ومرشدنا ومربينا سيدنا الحبيب مجتبى بن جعفر بن أحمد بن عيدروس العيدروس حفظه الله ودام الله في عمره وجميع هذين الكرام القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کو کلام پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کو یہ حیثیت عطا فرمائی کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اے حبیب آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے، آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آپ پر اتاری گئی اس میں ہر شے کا بیان، دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، دنیا کی آفرینش سے لے کر اس کی فنا تک، اور پھر بعد الموت کے تمام احوال حبیب، اس کتاب کے اندر ہر چیز کا بیان، جس بھی چیز کے تعلق سے انسانی ذہن میں سوال ابھرتا ہے، جس بھی چیز کے تعلق سے انسانی ذہن معلومات چاہتا ہے، ہر اس شے کا علم، ہر اس شے کے بارے میں تفاصیل، ہر اس شے کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں آپ کے اوپر نازل فرما دیا۔ یہ کتاب کا علم ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو دیا جاتا، اس کتاب کا علم عام پڑھنے والے سے لے کر عام پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میں نے قرآن کو اول سے آخر تک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، یا کوئی عربی جاننے والا یہ سمجھے کہ میں نے قرآن مجید کو اول سے آخر تک پڑھ لیا تو قرآن مکمل طور پر اس نے سمجھ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید میں ایسے ذہنوں کو جو یہ سمجھے کہ ہم نے ساری کتاب کا علم حاصل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے پھیرتا ہے، ان کے اذہان کو کھینچتا ہے اور دعوت دے کر کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تم کسی شے کو نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر کے پاس آیا کرو، اہل اللہ و صالحین کے پاس آیا کرو۔ اہل ذکر وہ کہ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مشکات نبوت سے براہ راست فیوض اور علوم نبوت ملے ہیں، ان کے پاس آ کر ان سے پوچھ لیا کرو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے، جس بات کا تمہارے پاس علم نہیں ہے آؤ اہل ذکر کے پاس پوچھو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا مکمل علم کسی کو نہیں دیا، اور اس کتاب میں جو کچھ ہم نے مکمل نازل فرما دیا، سارے علوم نازل فرما دیے، علیک الکتاب تبیانا لکل شیء کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم اس کے اندر مخفی رکھ دیا۔ کہا کہ اگر کوئی ہے پڑھنے والا تو قرآن کے نور سے ہدایت حاصل کرے، جس کی جتنی قدر ہوگی اس کو یہ اتنا علم ملتا چلا جائے گا۔ اہل علم ملے جنہوں نے جہلاء کو علم سکھایا، اہل علم جنہوں نے علم سکھایا ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اس کتاب کو پوری طریقے سے پڑھ لیا؟ بڑے مدرسے کے بڑے یونیورسٹی کے صدر ہو گئے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو سب کچھ پتا ہے، کیا آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ تو قرآن ان کے درجے پر بھی خطاب کر کے کہتا ہے فوق ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر کوئی اور علم والا بھی ہے جو اللہ نے چھوڑا۔ آپ کہیں کہ ہم نے کتاب درس نظامی میں بیٹھ کر پوری الحمد سے لے کر والناس تک تفاسیر اور احادیث کے ساتھ پڑھ لی، ہم علم والے ہو گئے، تو قرآن نے اس علم والے کو خطاب کر کے کہا فوق ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ پھر وہ جس نے جن اساتذہ سے پڑھا، وہ اساتذہ جب قرآن کھول کر پڑھتے ہیں تو ان کو بھی یہی خطاب ملتا ہے فوق ذی علم علیم، کہ اے وہ لوگ، اے وہ اساتذہ کہ
زانوِ تلمذ طے کر کے ہزارہ بچوں نے علم حاصل کیا، ان سے بھی قرآن کہتا ہے فوق ذی علم علیم، تم اہل علم میں ہو تو پھر تمہارے اوپر بھی ایک اور علیم ہے۔ وہ اسی طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر جب علم کے درجات بنتے چلے جاتے ہیں، جب علم کو اس ایک طے کے ساتھ میں دیکھا جاتا ہے اور اس کی مراجعت حاصل کی جاتی ہے کہ کہاں لوٹ رہا ہے یہ خطاب، تو پھر خطاب جا کر انتہا کو پہنچتا ہے رسول اللہ کی ذات کی گرامی پر۔ رسول اللہ سے خطاب کرتا ہے اللہ اور کہتا ہے فوق ذی علم علیم، کہ حبیب آپ کی امت کے لیے تو خطاب تھا ہی، لیکن اب آپ کے لیے بھی یہی خطاب ہے کہ فوق ذی علم علیم۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر آپ کے اوپر کون ہے پھر پڑھانے والا؟ کیا جبرائیل ہے، کیا میکائیل ہے، اسرائیل ہے، کیا اسرافیل ہے، کیا کوئی دوسرا ملک ہے، کوئی اور جن ہے، یا کوئی انسانی بشری پیکر ہے کہ جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، فرد مخلوق میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو میرے حبیب کے علم پر فوقیت رکھتا ہے۔ میرے حبیب کے اوپر اگر کوئی علم والا دیکھنا ہو تو براہ راست وہ ذات ہے کہ جس نے حبیب کو اس کتاب کا علم دیا، اور وہ کون؟ تو خود قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، اے حبیب وہ رحمان کی ذات گرامی ہے کہ جس نے آپ کو تعلیم کتاب دی، وہ رحمان جس نے نزلنا علیک الکتاب، جس نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی۔ آپ سے زیادہ علم والا تو وہی رب ہے، آپ کے علاوہ کائنات مخلوق میں کوئی اور آپ سے زیادہ علم والا نہیں۔ تو یہ بیان، قرآن کا بیان اگر مکمل کسی پر نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر یہ قرآن کے رموز و اسرار مکمل طور پر نہیں کھولے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل کو لوگ استاد رسول کہتے ہیں، اور جبرائیل وحی لے کر اترتے ہیں الحمد سے والناس تک، وہ معنی جبرائیل بھی جانتے ہیں، وہ معنی رسول اللہ بھی جانتے ہیں۔ جبرائیل ایک خصوصی وحی لے کر اترے اور کہا الف، حضور نے کہا فہمت، انہوں نے پڑھا لام، حضور نے فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا میم، حضور نے کہا فہمت، میں سمجھ گیا۔ لانے والے جبرائیل وحی کو، اور وحی لا کر الف لام میم پڑھنے، ہر حرف کے بدلے حضور کہتے ہیں فہمت، میں سمجھ گیا۔ جبرائیل وحی لے کر آئے، کاف ہا یا عین صاد، حضور نے ہر حرف کے بدلے کہا فہمت، میں سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا الف لام را، حضور نے کہا ہر حرف کے بدلے فہمت، میں سمجھ گیا۔ قرآن نے کہا قاف، حضور نے کہا فہمت، میں سمجھ گیا۔ اسی طرح نون کہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا فہمت۔ اسی طرح حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایک کلام بھیجا، حضور نے ہر اس حرف کے بدلے میں کہا فہمت، میں سمجھ گیا۔ جبرائیل پریشان ہے کہ لانے والا تو وہی میں ہوں، الف لام را سے میں کچھ نہیں سمجھا، حضور کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر قرآن میں بھی اس انداز میں بات کی کہ جہاں سید الملائکہ وحی کو حامل وحی بھی نہ سمجھ سکے، اور مخلوق اور سارا عرب جو اپنے آپ کو عربی نہ سمجھتا ہے اور جس کی مادری زبان ہی عربی ہو، وہ ساری مخلوقات قیامت تک جو حضور کے علم کی برابری کے لیے سر اٹھا سکے، اس کے سروں کو خم کر دیا حضور اللہ تعالیٰ نے، کہہ دیا کہ جو کوئی سر اٹھا سکتا ہے علم نبوت کے بعد میں، وہ یہاں آ کر سر جھکانا ہی پڑے گا کہ جو میرا رسول جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ جو کلام اس نے کرنا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے جو نازل کرنا چاہا اس نے اپنے بندے پر نازل کیا، یہ بندے نے جو سمجھنا تھا سمجھ لیا۔ کائنات کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا بیان کیا۔ لوگوں نے اعتراضات اٹھائے اور کہا اولیاء کے مناقب کہاں ہے قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ جگہ جا بجا قرآن کے اندر اولیاء کے مناقب بیان کرتا ہے، اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتا ہے خود اللہ، صرف حضور کا ذکر نہیں کیا، صرف اپنے پچھلے انبیاء اور رسول کا ذکر نہیں کیا۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندگان کی یاد آئی، اپنے محبوب بندوں کی یاد آئی جو اسے یاد کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی یاد کیا۔ اور کہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہا، تو کہیں کہا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کہیں کہا کہ
یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. تو کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ اب مناقب اولیاء کی تو بات ہر کوئی کرتا ہے کہ اولیاء کی مناقب کیا ہے، حدیث میں بیانات کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے پاس جانا کہاں ہے یہ بتاؤ. نیا فتنہ نکلا. جب اولیاء کا ذکر کہاں ہے بتاؤ کہہ دیا، وہ بھی بیان کر دیا. تو کہا کہ اولیاء کا ٹھیک ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قرب میں پہنچ جاتے ہیں، بڑی بندگی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو ولی بنا لیتا ہے، یہ بھی مان لیا، لیکن اولیاء کے پاس جانا ثابت نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے کتے کی مثال دے کر سورہ کہف میں کہا کہ بندگان خدا کو کتے کی مثال دے کر کہتا ہے جانور نجس، لیکن اے انسانوں کہ جن کی مزاجوں میں، جن کی طبیعتوں میں کتوں سے زیادہ گندی خباثت ہے، میں ان سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ دیکھو میرا کتا میری پیدا کی گئی ایک مخلوق میں سے نجس جانور اصحاب کہف کے پیچھے نکل گیا تھا. اصحاب کہف نے پتھر مارے کہ کتا ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اس کو بھگا دیا جائے، لیکن کتا پھر بھی آ رہا ہے. کتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے زبان دے کہ میں تیرے محبوب بندوں سے خطاب کروں. کتا بھی جانتا ہے کہ خدا سے دعا کرنی ہے، دعا کر کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھی ولی بنا دے یا مجھے بھی وہ مقام و مرتبہ دے دے، وہ کہتا ہے کہ تیرے محبوب بنتے ہیں، تیرے محبوب بندوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، زبان دے کہ میں تیرے بندوں کو سے بات کر سکوں. اللہ نے اس کتے کو بھی زبان دی. کتا کہتا ہے کہ میں جنسیت میں کتا ضرور ہوں لیکن دوسرے کتوں جیسا نہیں. دوسرے کتے بھونکتے ہیں، میں بھونکنے والا نہیں، چاہنے والا کتا. کتے کی اندر مزاج بدل گیا اولیاء کے لیے، اور یہ بدلنا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو مثال دینی تھی. اللہ تعالیٰ چاہے تو مچھر کے پر کی مثال دے دے، تو چاہے تو کتوں کی مثال دے. وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اس نے کہا کہ کتے کو زبان دی، کتے نے کہہ دیا، تو کتے کے کہنے پر اصحاب کہف نے اس کو ساتھ لے لیا. کہف میں غار میں جا کر اصحاب کہف رہ گئے. 309 سال کا عرصہ قرآن مجید بیان کرتا. تو 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کرامت عطا فرمائی کہ وہ 309 سال تک ایسی نیند میں پہنچے کہ وہ زندہ بھی ہیں، بغیر کھائے پیے کہ ان کے جسم سلامت ہیں. 309 سال تک کتے کو بھی اپنی حدود پتہ ہے. کتا ان کے پیچھے آیا ہے لیکن حد پتہ ہے کہ یہ غار میں جائیں گے اور میں غار کے باہر بیٹھ کر پھیرا دوں گا. گھر کے اندر جانا، غار کے اندر گھس جانا، یہ کتے کی بھی خصلت نہیں. کتا آداب بتا رہا ہے اولیاء کے پاس آنے کے. در کے باہر کھڑا ہے. 309 سال کا عرصہ گزر گیا اور تتجافا جنوبہم، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جب ان کا 6 ماہ گزرتے تو پھر ان کی کروٹ بدلتی. اصحاب کہف کی غار کے اندر کروٹ بدلتی، ایک سیدھی جانب ہو جاتے، پھر 6 مہینے کے بعد دائیں جانب ہو جاتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے کہ اولیاء کو نیند دیتی تو ایسی بھی نہیں کہ ان کے جسم تھک جائے، کہ ایک ہی پوزیشن میں رہ جائے تو جسم تھک جاتا ہے، اس کا مومنٹم نہ ہو تو جسم کے اعضاء حرکت کرنے میں تکلیف کا سامنا کر بیٹھیں گے. تو لہذا 309 سال غار میں رکھنا ہے. ہر 6 مہینے بعد کی کروٹ بھی دے دو. کروٹ دینی شروع کر دی. تو اصحاب تفاسیر بیان کرتے ہیں کہ ہر 6 مہینے جہاں اصحاب کہف کی کروٹ بدلتی تھی، غار کے باہر بیٹھا ہوا کتا اس کی بھی کروٹ بدلتی تھی. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کتا اصحاب کہف کے پاس آ کر کیسا بیٹھا تھا کہ وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ذراعیہ بالوسیط، کہ وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کو جھکائے ہوئے باادب. قرآن کلام الہی یعنی کہ خود خدا، کلام الہی غیر اللہ کا غیر نہیں ہے، اللہ ہی کا کلام ہے. اور اللہ کتے کا بیان کرتے ہوئے اس کی حرکت بیٹھک کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کس انداز سے کتا بیٹھا ہے. اس کی ادا بھی پسند آئی کہ اس نے میرے محبوب بندوں کا اس طریقے کے ساتھ ادب کیا. جہالت کے ساتھ نہیں بیٹھا. اولیاء کے دروں پر جا کر لوگ جیسا چاہے ویسا کھڑے رہتے ہیں، جس بے ادبی کے ساتھ چاہے کھڑے رہتے ہیں.
اور یوں سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھ رہے تو بے ادبی کرتے رہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں قاعدہ اور قرینہ دیا کہ دیکھو وہ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے یہ نہیں پتا، ان کا رب دیکھ رہا. اور رب کو اتنی ادائیں پسند آ رہی ہیں کہ جس ادب کا پہلو کتا اختیار کر رہا ہے، ہر اس شے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نمونہ بتا دیا اور ذکر کر دیا کہ قیامت تک امت پڑھتی رہے. اب بھی عقل نہیں آتی، اب اس لیے کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی باتیں کھول کر بیان کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہوئے کہتا کہ کتا بیٹھ گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، 309 سال بیٹھا رہا. اور اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی غذائیں آتی تھی، ان کا پیٹ روحانی طور پر بھر جایا کرتا تھا تاکہ ان کے جسم میں کمزوری نہ رہے. تو 309 سال کے بعد جب اصحاب کہف بیدار ہو کر باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو کتا 309 سال پہلے ان کے پیچھے آیا تھا وہ ابھی بھی صحیح سلامت باہر ہے. کہا کہ جو اللہ کی راہ میں باادب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اولیاء کی حیات کے ساتھ ان کو حیات متصل کر دیتا اگرچہ کتا کیوں نہ ہو. ادب میں آئے تو اس کو ان کی حیات کا بھی حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے 309 سال وہ تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو حیات دی، ان کی حیات کا حصہ مل گیا، لیکن 309 سال اس کتے کو غذائیں کہاں سے پہنچی. تو قرآن مجید کہتا ہے اصحاب کہف کے تعلق سے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اصحاب کہف کے دلوں کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھا تھا. ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ساتھ رابطہ دیا تھا، اپنا کنیکشن دیا تھا. رابطہ کیا؟ کنیکشن دیا تھا. وہ ہماری براہ راست انوار میں ہم سے کلام میں ہمارا الہام ان کے قلب پر اترتا تھا اور اس کا فیض تھا کہ وہ اس ذریعے سے موافقت میں تھے، اس ذریعے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے. لیکن کتے کو یہ فیض ہوا کہ جو انوار اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر نازل کرتا تھا وہی انوار کا ایک حصہ ریفلیکٹ کیا اپنے بندوں کے اوپر کہ اسی کا عکس کا ایک پرتو کتے پر بھی ڈالا. 309 سال ان کو غذائیں جو پہنچتی تھی وہی غذائیں کتے کی طرف اللہ تعالیٰ پھیر دیا کرتا تھا. جو غذائیں اہل اللہ کو آتی ہیں وہی غذائیں کتے کو مل رہی ہے. کتے کو میسر آ رہی ہے اور کتا بحیات ہے ان غذاؤں کے استعمال سے. لوگ سمجھتے ہیں اولیاء کے پاس میں آ گئے تو ہمارا کیا. تو وہ جنہیں خوف ہو گیا تھا ان میں سے ایک واقعہ سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی تبرکن کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا درس شریف اسی باب میں ہے کہ معروف واقعہ کہ وہ عورت ایک اپنے جوان بیٹے کو 16-17 سال کا بچہ ہے اس کو لے کر آئی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے علم اور آپ کے ورع، آپ کے زہد و تقویٰ کا، آپ کی پاکیزگی کا شہرہ سن کر آئی. آ کر اپنے بیٹے کو خدمت میں چھوڑ کر چلی گئی. خدمت میں چھوڑ کر گئی کہ اب میرے بیٹے کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اس کی تربیت کرنا. چھوڑ کر چلی گئی. کچھ زمانے کے بعد جب آتی ہے تو بیٹا دربار کے باہر بیٹھا ہے، سوکھی جو کی روٹیاں توڑ کر کھا رہا ہے، چبا رہا ہے، سوکھا ہڈیاں نکل گئی. کوئی واقعات بار بار آئے تو بار بار اس سبق کو یادیں کے لیے ہوتا ہے کہ بار بار قرآن کے 6666 آیات بدلنے والی نہیں ہے. بار بار پڑھو وہی لیکن معنی بدلتے چلے جاتے. اگر فہم ہو تو معنی الگ الگ اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا. واقعات وہی ہیں، نئے واقعات نہیں آئیں گے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی یا اولیاء کی حیات میں، لیکن ان کے معنی اور مفاہیم کے لیے ذہن کو کھولنا ضروری. وہ عورت آئی، دیکھی کہ بیٹا سوکھ گیا، جو حال میں چھوڑ کے گئی تھی اس سے بدتر حال ہے، پڑھانا لکھانا اور تربیت دینا تو چھوڑ یہ حالت میں کر دیا. غصے سے اندر گئی. کیا دیکھتی ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی دسترخوان پر مرغی کی ٹانگیں اور اس کا گوشت کھا رہے اپنے خصوصی اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر. وہ دیکھتے ہی اور غصہ چڑھ گیا اور کہنے لگی شیخ میں آپ کے پاس میں اپنے بیٹے کو اس لیے چھوڑ کے گئی تھی کہ آپ تربیت کرتے. میرا بیٹا باہر بھوکا مر رہا ہے اور آپ مرغ کھا رہے ہیں، مرغ کی ہڈیاں چبا رہے ہیں. تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہڈیاں گوشت جب کھا رہے تھے ان ہڈیوں کو
ایک جگہ جمع کر رہے. اس کی بات سنی. اپنا کھانا مکمل ہونے کے بعد میں کہا کہ کنی الدجاجہ باسم الحی الذی لا یموت، کہ اس رب کے اسم کے ذریعے سے زندہ ہو جا اور مرغی بن جا کہ جو حیات دینے والا، جو ہمیشہ دائمی حیات والا ہے. یہ کہنا تھا کہ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں، مرغی کے اوپر گوشت بن جاتا ہے، پر بن جاتی ہیں، آواز دینا شروع کر دیتی. واقعہ دیکھتے ہی دکھا کر کہا اے بوڑھی والدہ، جب تیرا بیٹا اس مقام سے چل کر اس درجے پر آئے گا تو وہ بھی پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کر مرغ کھاتا رہے گا. لیکن ابتدائی تربیت یہ ہے کہ سوکھا کھائے، اپنے نفس کو مارے اور ان صبر کے مراحل کے ساتھ میں گزرے کہ جدھر سے ہم گزار کر خود سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے شباب کا معاملہ ہے. 18 سال کی عمر مبارک تھی کہ جب آپ بغداد تشریف لائے تھے، جیلان سے بغداد آئے تھے. 18 سال کی عمر سے اس وقت سے جنگلات میں دن کو تربیت پاتے، دن کو مدرسے میں رہتے، رات بھر جنگلات میں گزارتے، عبادت کرتے، اور اس حال میں کہ پیٹ سے آواز آتی ہے الجوع الجوع، پیٹ آوازیں دیتا، تو تب جا کر درخت کے پتے کھاتے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی. اور 30 سال اپنی عمر کے خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر کے 30 سال جنگلات کے پتے کھائے ہیں. کبھی پھل مل جاتا تو کھا لیتا، اگر وہ قدرتی ہوتا، اگر کسی کی ملکیت ہوتا تو کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہ امانت ہے آپ کے مزاج کے اندر. یہ حسنی اور حسینی خون کا مزاج ہے جو آپ کو آبا و اجداد سے ملا. خیانت کرنا نہیں تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ چوری ہو گئی تھی. آپ نے کسی ایک یہودی کے آنکھ کے اوپر دیکھی تو آپ نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے. امیر المؤمنین ہے وقت کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین کا معاملہ، خلافت کا معاملہ کیسا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے، چوری ہو گئی تھی. تو قاضی کے پاس میں، جج کے پاس میں معاملہ لے کر جایا گیا اور حضرت سیدنا علی کے پاس ثبوت نہیں تھا کہ ثابت کر سکے. یہودی نے کسی حال میں ثابت کر دیا کہ یہ زرہ میری ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر فیصلہ یہ ہے تو حقیقت میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ زرہ میری نہیں. جو فیصلہ شرعی عدالت میں ہو چکا ہے اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ زرہ میری نہیں، اور اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور کہہ دیا کہ میرا دعویٰ باطل. یہ سننا تھا کہ یہودی آگے بڑھا اور کہا کہ حقیقت میں تو زرہ آپ کی تھی، لیکن آپ نے اپنا دعویٰ کیوں پیچھے کر دیا؟ کہ میرے پاس ثبوت نہیں تھا، تیرے پاس ثبوت تھا، تو ثابت کر دیا تو تیری چیز تیری ہو گئی. اس کے بعد مجھے حق نہیں کہ میں امیر، تو کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ چاہیں تو قاضی کو حکم دیتے تھے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارے ہاتھ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عدل کرو. جس کی خلافت کا لباس پہن کر بیٹھا ہوں وہ نبی نے ہمیں عدل سکھایا. تو ہم عدل یہ کہتا ہے کہ وہ زرہ تیری ہے، لیکن حق یہ ہے کہ زرہ میری ہے. سچ یہ کہتا ہے کہ زرہ میری ہے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ وہ تیری ہے، تو لہذا تیری ہے. تو یہ صرف اتنا واقعہ دیکھ کر یہودی آپ کے ہاتھ پر طائب ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے. یہ نسب کی یہ طہارت اور یہ پاکیزگی جب خون کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ویسے ہی کرتے. تو آپ نے آپ کے مبارک درس کے ذریعے سے بھی آپ نے یہی بات کہی کہ دیکھو اپنے آپ کو صبر کے ساتھ جمائے رکھو گے تو حصہ پاؤ. یہی بات ہے کہ صحبت میں جب بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتے کا واقعہ بیان کر کے کہا فصبر، یہ نہیں کہا اجلس، کہا فصبر، صبر کے ساتھ جمائے رکھ. اللہ تعالیٰ کوئی لفظ بیجا نہیں استعمال کرتا. الفاظ قرآن کی لغت میں دیکھو تو اجلسو آ سکتا تھا، یا اجلس نفسک نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بٹھائے رکھ نہیں کہا. جمائے رکھنا اور بات ہے، بٹھائے رکھنا اور بات ہے. آ کر بیٹھتا ہر کوئی ہے، اپنا بھی بیٹھتا ہے، غیر بھی بیٹھتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ جم کر بیٹھنا ہر ایک کے اندر نہیں آتا. یہ مزاج تربیت سے آتا ہے. تو صبر کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ کس کا نفس ضعف والا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ امانت رکھی جائے
کہ جو ہمیں عطا ہوئی. اگر کوئی صبر کے ساتھ بیٹھنا نہیں جانتا, کتا بھی اگر بیٹھے بیٹھے تھک جاتا اور واپس چلا جاتا تو کتے کو بھی وہ حیات نہ ملتی. کتے نے اپنے آپ کو صابر رکھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا. تو اے بندے, تو اگر اولیاء کی دربار میں اپنے آپ کو اتنی دیر ہو گئی تشریف نہیں لائے, اتنی دیر ہو گئی آپ کے ملاقات نہیں کیے, اپنے آپ کو بے چینی میں پھر بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. ہماری ضرورت, ہمارا احتیاج ہمیں بہت ساری گمانوں پر مائل کرتا. نفس سے تو انکار نہیں, لیکن اس نفس سے وہی لڑنا اور وصبر کا پیکر ہو جانا, ورنہ اولیاء کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ صبر کے لیے کہتا, دعوت کیوں دیتا ہے؟ تو اولیاء کے پاس آ کر بیٹھنا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں ایک کتا تھا جو آپ کے ہر درس میں آخری نشست میں آ کر بیٹھتا. سید الطائفہ جنید البغدادی ان کی صف میں آخری میں آ کر بیٹھا رہتا. ایک بار نکلتے نکلتے نظر توجہ کے ساتھ میں پڑی. ایسے تو دیکھتے تھے لیکن توجہ ڈالی اور کہا یہ کتا ہر درس میں ہمارے پاس رہتا ہے. اتنی جو لمحے کی التفات والی توجہ تھی وہ ڈال دی. تو کہتے ہیں اس سے پہلے وہ کتے کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. اس کے بعد اس کتے کو دیکھا تو بغداد کی جس گلی میں جس نکڑ پہ وہ بیٹھ جاتا تھا اس کے اطراف جو دوسرے کتے حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے. کہا کہ اولیاء کی صحبت میں صبر کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی توجہ پڑ جائے, ان کی ایک توجہ لہجہ کی توجہ پڑ جائے تو اس کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اطراف کتے بیٹھ جاتے حلقہ بنا کے. تو صبر یہ اثر دکھاتی ہے. حضرت سیدنا امام الحداد رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ دوران درس حضرت امام الحداد سیدنا الامام حبیب عبداللہ بن عالم بن محمد الحداد رضی اللہ عنہ شیخ الاسلام والمسلمین مجدد الدین والملہ, وہ ارشاد پر انہوں نے درس کے دوران اپنے ایک مرید کے اوپر توجہ ڈال دی اور کچھ لمحے تک انہوں نے دیکھا کہ وہ رابطہ رہا نگاہوں کا اور وہ بات ہو گئی. پھر درس میں دوسری طرف توجہ چلی گئی, درس پورا ہوا, ختم ہو گیا, امام الحداد کا وصال بھی ہو گیا. اس واقعے کو 40 سال گزر گئے. 40 سال گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو 40 سال گزر گئے کہ حضرت امام الحداد نے ایک مرتبہ مجھ پر توجہ ڈالی تھی. وہ ایک مرتبہ کی توجہ کا اثر 40 سال بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا تھی. تو اولیاء و صالحین کی توجہات کا اثر ضروری نہیں کہ اسی وقت میسر آ جائے. وہ کب کس کو کیا ملتی ہے وہ جانتے ہیں, کب کس کو کیا عطا کرنا ہے. وہ اقلیم ولایت کے راز میں سے ہے کہ وہ جدھر جو چیز دیکھتے ہیں وہاں اس اعتبار سے کام ہو جاتا ہے. تو حاضرین مکرم, بات بتانا یہ کہ صحبت اولیاء کی اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اپنے آپ کو جماؤ ایسوں کی صحبت میں کہ جو اللہ تعالیٰ کو دن و رات صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو دن و رات اللہ کو یاد کرنا, یہ صحبت میں بیٹھنا, یہ ہمیں کیسا اثر دکھا سکتا ہے, ہمارے ظاہر کا بیٹھنا باطن میں کیسے تصرف کر سکتا ہے. لوگوں کو یہ بھی سوال آتا ہے. تو چند پیاز لیجئے, پیاز کی ڈلیاں لیجئے, اس میں سے 2 خراب ہو, 8 اچھی ہو, ٹھیک ہے. 8 اچھی پیاز کی ڈلیوں کے اندر 2 پیاز کی خراب ڈلیاں رکھ دیجئے. رکھ کر آپ یہ دیکھیے کچھ دن کے بعد جو خراب ڈلیاں تھیں وہ ساری دوسری اچھی پیاز کی ڈلیوں کو بھی خراب کر دیتی. اور دودھ لیجئے, دودھ پاک برتن میں ہو, اس کے اندر ایک خارجی کوئی خراب چیز ڈال دیجیے, پورا ایک قطرہ کوئی چیز ڈال دیجیے یا ایک چھوٹا ذرہ خراب ڈال دیجیے, دودھ سارا کا سارا پھوٹ جاتا. یہ صحبت کا اثر ہے کہ کچھ دیر اچھی پیاز کی ایک جماعت کیوں نہ ہو, گندی خراب پیاز کے ساتھ میں رہ جائے تو اس کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پیاز خراب ہو جاتی ہے.
بیٹھنے سے، ان کی اللہ اللہ کرنے سے آپ کے دل کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ صحبت میں بیٹھ جانا یہ کافی ہے کہ ان کی صحبتیں نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں هل انبئکم بخیارکم، یہ کہا کہ کیا میں تمہیں اس جماعت کے بارے میں خبر نہ کروں جو تم میں سب سے بہترین جماعت ہے؟ اور صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیے، ضرور آگاہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ میری امت میں بہترین طبقہ، تمہارے اندر سب سے بہترین طبقہ وہ کہ جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم انہیں دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے۔ تو جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، انہی کی مجالس میں بیٹھ کر خدا کو یاد کیا جائے، تو وہ خدا کا اثر صحبتیں بانٹتا ہے۔ جب صحبتیں بانٹتا ہے تو جب کتوں کو صحبتوں کا وہ اثر مل سکتا ہے۔ حاضرین مکرم، اگر ہم اپنا نفس پاک رکھ کر، اپنا دل پاک رکھ کر اگر ان کی صحبتوں میں خود کو جما لیں تو پھر وہ کیا کیفیات ہمارے قلب و باطن میں نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن صرف اسی وقت ان کی صحبتوں کا اثر ہو سکتا ہے کہ جب دل میں اخلاص ہو اور للہیت ہو اور طلب یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ورنہ دنیا مانگنے تو ہمیشہ ہی جاتے ہیں۔ خدا کو مانگنے کے لیے جانا یہ سب سے بہترین نعمت ہے جو اللہ والوں کے پاس ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب نفس کو جما کر رکھو تو لا تعدو عیناک عنہم، تم ان کے چہروں سے ان کے چہروں سے اپنی نگاہیں نہ ہٹانا۔ جب ان کے چہروں سے نگاہیں ہٹا لو گے فَأَغْفَلْنَا قَلْبَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ تم دنیا طلبی میں پڑ جاؤ، تم دنیا طلبی میں پڑ جاؤ گے، دنیا کی حرص، دنیا کا ہوا، دنیا کی خواہشات، دنیا کی زینت، بس یہی طلب رہ جائے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ تو اہل اللہ کے پاس پہلے زمانوں کے لوگ جب آتے تھے تو اللہ کے لیے آتے تھے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ یہی بات تھی کہ حضرت خسرو، حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس یہی چیز کے لیے جاتے تھے۔ حضرت خسرو کے پاس اپنے پیر اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی تیسری طلب نہیں تھی۔ دنیا کمانے کے لیے دن بھر کا مشغلہ تھا کہ دن بھر محنت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے اور تجارت سے مال جمع کرتے تھے، لیکن جب پیر کے پاس آتے تھے تو اس مال میں برکت کے لیے نہیں آتے تھے، وہ پیر کے پاس صرف خدا کے لیے آتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب للہیت کے ساتھ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے دروازے کھول دیے کہ پھر نمیدہ نم چیبود کے شب جائے کے منبودہ، کہ ان کو وہ مقامات دکھائے گئے کہ 7 طبقات سماوی میں ان کو سیر کروائی جاتی ہے، اور ان کو جب طلب ہوتی ہے اپنے پیر کا مقام، دوسرے پیر مشائخین اور بھی ہیں، اہل اللہ اور بھی ہیں، لیکن ہر ولی کے اندر میرے پیر کا مقام کیا ہے وہ معلوم کرنے کی وہ طلب تھی کہ ہر روز وہ طلب کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ تو ان کی طرف دیکھ کر ان کے دل کا حال آپ کے اوپر روشن ہوا۔ نظام الدین محبوب الہی نے کہا کہ خسرو فلاں جگہ پہ ابو علی شاہ قلندر رہتے ہیں، جاؤ ان کی مجلس اور ان کے حلقات میں بیٹھا کرو، ہمارے پاس بھی آؤ لیکن ان کی حلقات میں بھی بیٹھا کرو۔ تو کہا کہ تمہارے دل میں جو مراد ہے وہ پوری کر دیں۔ تو جب یہ سنا تو ابو علی شاہ قلندر کے پاس سفر کر کے گئے، وہاں جاتے تھے بیٹھتے تھے، مراد پوری نہیں ہوئی تو ایک دن بیٹھ کر قریب گئے اور کہا ابو علی شاہ قلندر سے کہ اتنے زمانے سے آ رہا ہوں لیکن جس مقصد کے لیے شیخ نے بھیجا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو ابو علی شاہ قلندر نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہی دنیا کا منظر آنکھوں سے جدا ہوتا اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بزم ہے اور ساری محفل میں بڑے بڑے بلند پائے اولیاء اور صالحین کی جماعت ہے، اس میں پیچھے بیٹھنے والے اولیاء کہتے ہیں کہ آگے جاؤ خسرو آگے جاؤ،
آگے جب بڑھتے ہیں تو جو مجلس میں صدر مجلس ہوتے ہیں جب ان کی طرف نگاہ جاتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ اور اولیاء و صالحین کا اجتماع. اور حضور کہتے ہیں کہ خسرو اپنے پیر کو اس مجلس میں ڈھونڈ لے. اب ہر صف میں ڈھونڈتے ہیں, اپنے پیر کہیں نہیں ملتے, تو حضور کہتے ہیں کہ خسرو جاؤ, اس سے اوپر کی ایک اور مجلس ہے, اس مجلس میں جا کر ڈھونڈو. تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں پھر ایک اولیاء, اس سے اعلیٰ درجے کے اولیاء کا ایک اجتماع. قریب جا کر دیکھتے ہیں تو پھر رسول اللہ جل وعلا اس مجلس میں بھی, اس مجلس کے بھی بزم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدر. اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے پیر کو تلاش کر. تلاش کرتے ہیں, نہیں ملتے, افسردہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ افسردہ نہ ہو, اس سے اوپر بھی ایک مجلس ہے, وہاں جا. ایسے ہی کرتے کرتے 7ویں منزل میں پہنچتے ہیں. 7 مجالس میں حضور بزم کے شہر نشین پر بیٹھے ہوئے شہباز لامکانی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہے, اور اولیاء آپ کے پاس میں اپنا تربیت کا کے مراحل طے کر رہے ہیں, روحانی عالم. تو 7ویں منزل میں جب پہنچے تو اب خود سے ہر صف میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بڑھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہمت نہ ہوئی کہ آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکے. تو رسول اللہ کے سامنے سر جھکا کر کہا کہ رسول اللہ 6 مجالس سے اوپر آیا, اب تک اپنے پیر کو نہیں پایا, اب نہ کہیے کہ یہاں تلاش کر, مجھے اپنے پیر کا مقام دیکھنا. تو آپ کے قدم مبارک کے پاس میں ایک سر جھکا کر بیٹھے ہوئے شخص تھے. کہا کہ خسرو ادھر دیکھ, اور ان سے کہا کہ نظام الدین اپنا چہرہ تو دکھا, تیرا مرید ڈھونڈتا ہے. چہرہ پلٹ کر دکھایا تو وہیں پہ بیدار وہ جیسا ہی منظر دیکھنا تھا, وہ نشا قلندر نے ہاتھ ہٹا دیا. ہاتھ ہٹاتے ہی کیفیت ہے وجد و سرور میں کہتے ہیں نمیدہ نم چک منزل بود شب جائے کے من بودم, کہ وہ مجلس کون سی بہترین مجلس تھی کہ جس مجلس میں ایک شام گزار کر آ گیا, ایک رات گزار کر آ گیا ہوں. ایک عجب منزل ہے, ایک عجب محفل ہے, اور خدا خود میر مجلس بود کہ محمد, خدا خود میر مجلس بود کہ شب جائے کہ من بودم, کہ اس مجلس کا صدر اہتمام کرنے والا خود خدا ہے اور محمد میر مجلس بود. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس مجلس کے صدر, بزم کو سجانے والا خدا, اور اس کے صدر بنا کر صدر نشین رسول اللہ. جب یہ مقام و منصب دیکھ لیا تو پیر کے بارگاہ میں آتے ہیں, آتے ہی دور سے آتا ہوا خسرو کو دیکھ کر کہتے ہیں خسرو بہت چیزیں دیکھ کر آ گیا, اب زبان سے نہ کہنا. کہا کہ جو دیکھ کر آیا اب زبان سے نہ کہنا, جو دیکھ لیتے ہیں ان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے. تو قربت کبھی دیکھ کر آزمایا جاتا ہے کہ کتا بیٹھ کر بھونکتا ہے نہیں بھونکتا. کتے کو بٹھا کر دیکھا جاتا ہے کہ کتا کاٹنے والا بنتا ہے یا نہیں کاٹنے والا. 309 سال بھی گزر جاتے ہیں, دیکھا جاتا ہے کہ بھوک کی تپش میں کہیں میرے اولیاء کو نقصان تو نہیں پہنچاتا. بہت اسرار ہے, بہت باتیں کھلتی ہیں. یہ ان میران مجلس کا خاصہ ہے, یہ ان کا فیضان ہے کہ جب چاہتے ہیں تو پھر سنگریزے بول اٹھتے ہیں. تو اس فقیر انسان میں کیا بات ہے کہ وہ جو چاہے اپنے ان زبانوں سے کہلوا دے. اب یہ بات بھی ہو کہلوانے کی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے کہلوا سکتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر اعتراض بلند کیا, کہلوانے کی بات آئی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مشہور و معروف قصیدہ غوثیہ کہلاتا ہے, لیکن اصل قصیدہ خمریہ اس کا نام. اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا, منبر پر جلوہ افروز ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں سقانی الحب کأسات الوصال فقلت للخمر نحوی تعالی, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شراب پلائی ہے اپنی محبت کی وہ عظیم نعمت عطا کی, اس کا وہ ایک شراب دنیا کی جو آپ کو دنیا میں غرق کر دے, دنیا اور نفس کی خواہشات میں غرق کر دے, اور ایک وہ الوہی شراب کہ جس کے اندر ایسی پاکیزگی کہ وہ آپ کو یہاں سے بیدار کر دے, یہاں سے بیزار کر کے خدا کی بارگاہ کا حاضر و ناظر رکھ دے. تو وہاں پر جب وہ شراب کا اثر آپ کے قلب و باطن میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسی شراب پلائی گئی کہ وہ کہتے ہیں قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی گیلا, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو اعتراض بلند کرنے والوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا,
معترضین نے کہا نہیں، یہ ان کا کہنا سکر میں تھا، شراب کی نشے کی حالت میں یا اس الہی نشے میں انہوں نے کہہ دیا۔ تو اعتراض کا جواب بھی قرآن مجید سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اعتراضات کا جواب دینے والوں نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ شکر کی حالت میں نہیں تھے۔ حضرت امام ابی بکر بن حیثم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت کے بڑے محدث اور اکابر میں سے، وہ اس وقت اس مجلس میں موجود تھے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی منبر پہ سے یہ ارشاد صادر فرما رہے تھے قدم ہادی کا، تو وہ اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا شیخ شکر کی حالت میں نہیں بول رہا تھا، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا تھا۔ حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رضی اللہ عنہ یہ چچا ہے حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر سہروردی رضی اللہ عنہ کے، یہ بھی اس مجلس میں تھے، اور اکابر 50 سے زائد اولیاء ان کی فہرست ہے وہ پورے موجود تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ شیخ پورے ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ابو بکر بن حیثم اس وقت کے اقطاب میں سب سے بڑے قطب، وہ آگے بڑھے اور منبر پر شیخ عبد القادر جیلانی ہے اپنی گردن کو رکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا حقیقت میں اپنا پیر ان کی گردن پہ رکھ کر کہا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ ہاں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ کہنے پر اعتراض کیا تو کہا کہ شکر کی حالت نہیں تھی، مأمور من اللہ ہو کر کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا کہ جس مقام پر ان کا حق تھا کہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ اب اعلان کرو ولایت کا۔ عبد القادر حکم ہوا، اعلان کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ کیسے اعلان ہو سکتا، مأمور من اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے قرآن مجید کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام وادی سینا سے گزر رہے ہیں، وادی ایمن سے گزر ہو رہا، وہاں پر کہتے ہیں اپنی زوجہ سے واپس آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ انی آنست نارا، وہاں دور پہاڑ کی ایک وادی میں ایک آگ ہے، وہ آگ کی کشش مجھے کھینچ رہی ہے۔ انی آنست نارا، لوگ آگ سے وحشت پاتے ہیں، یہ کچھ آگ ایسی ہوتی ہے کہ جو دلوں میں انسیت اور محبت پیدا کرتی ہے۔ وہ آگ محبت الہی کی ہے، وہ وصال الہی کی ہے، وہ قرب الہی کی ہے، وہ صداقت الہیہ کی ہے۔ اگر یہ دل میں ہو تو وہ کچھ آگ ایسی بن جاتی ہے کہ جو قریب کرتی ہے۔ تو کہا انی آنست نارا، مجھے وہ آگ مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے۔ گئے جا کر اس آگ کو دیکھا تو ایک بقعے، ایک جھاڑ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تجلی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی، اور اس تجلی کے اندر ایسی روشنی ہو گئی تھی کہ وہ روشنی بات کر رہی ہے، اور جھاڑ سے اس درخت سے آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں رب ہوں جو تمام کائنات کا، جو میں اللہ ہوں جو تمام کائنات کا، تمام عوالم کا رب ہے۔ تو اعتراضات بلند کرنے والے جو کہتے ہیں کہ مأمور من اللہ کیسے ہوتے ہیں، منصور الحلاج نے جو علی الحق کی صدا دی تھی وہ کیسے شریعت اس کی وضاحت کر سکتی ہے؟ تو ہاں اس طریقے کے ساتھ کر سکتی ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر حال کو بیان کر سکتی ہے۔ تو آئیے کہ جس طرح درخت یہ کہہ سکتا ہے کہ انا اللہ رب العالمین، تو ایک درخت کے اندر رب تجلی کر دے تو وہ بول اٹھتا ہے کہ میں اللہ ہوں، تو منصور کی ذات تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، وہ تو پھر بھی میرے حبیب کا امتی ہے۔ جب اس کے اندر اس تجلیات کا غلبہ ہوا، اس نے بھی کہا انا اللہ انا الحق۔ اسی طرح میں نے اپنے بندے عبد القادر کے اوپر القاء کیا تو اس نے کہہ دیا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ یہی اثر جب اللہ تعالیٰ بندگان خدا میں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ولی ہے یا دو ہی ولی ہیں جن کو دیا گیا، چند ہی ولی ہیں، نہیں، یہ اعلان اور اعتراف ولایت کا حق اللہ تعالیٰ نے اس وجہ ہے کہ ہر ولی کو نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے اور خاندان روسیہ میں ایسا دیا کہ اعلان کرتے ہوئے سیدنا حبیب عبد الرحمن بن مصطفیٰ العیدروس کہتے ہیں کہ انا من قوم قد حاز المعالی، میں اس قوم کا ایک فرد ہوں، میں اس خاندان کا ایک فرد ہوں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے روحانی ایسی بلندی عطا فرمائی ہے۔
کہ سقو من خمر کأسات الوصال، کہ آؤ میرے اس قرب و وصال کی شراب میں سے کچھ شراب پی لو، تم بھی اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاؤ۔ دنیا والوں کو نہیں کہا کاروبار، اولاد، گھر بار، پریشانیاں، دکھ درد، یہ ساری چیزیں قرآن اور تعلق صاحب قرآن سے حل ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ہمارا سب سے بڑا یہ المیہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے وابستہ نہیں، فرائض ادا نہیں کرتے، اور ہم جا کر اپنا وقت لہو و لعب میں اور دوسروں کے دربار کی خاک چھاننے میں لگا دیتے ہیں، اولیاء کے پاس نہیں آتے، اپنا دل وہاں نہیں لگاتے جہاں لگانا ہے۔ اسی لیے پریشانیاں کبھی ہمیں راستہ نہیں، ہمارا راستہ نہیں چھوڑتی۔ لیکن کچھ وہ ہیں کہ جو ہماری طلب سے، دنیاوی طلب سے سوا آتے ہیں۔ وہ لوگ تو سمجھتے ہیں ہر آنے والا لذت دنیا کے لیے آتا ہے، دنیا کے مال کے لیے آتا ہے، ہر آنے والا کاروبار کے لیے آتا ہے، پیسہ لینے کے لیے آتا ہے، تو نہیں، ہر کوئی اس کے لیے نہیں آتا۔ آؤ دعوت دینے والوں سے پوچھو کیا کہتی ہیں، سقو من قمر کأسات الوصال، آؤ ہماری وصال کی شراب رجال عام مردوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن اصطلاح تصوف میں معنی بدل جاتے ہیں۔ مردان خدا اولیاء کو بھی رجال کہتے ہیں، رجال اللہ، کہا کہ میں رجال اللہ کے جو مغز ہیں، جو ان کے سردار ہیں، ان سرداروں کی اولاد، مانا نجل اتحا، ان کی نسل ہوں جو رجال اللہ کے بھی سردار۔ صراط العلم یقطع بالزمانی، میرا علم یہ دنیا کے دروازوں سے نہیں ہے، میرے علم کی خیرات ان پاک باز نفوس سے ہے کہ جو چل چل کر جن کی نسلیں آگے جا کر محمد رسول اللہ سے اپنا تعلق جوڑتی ہیں۔ صراط العلم یقطع بالزمانی، عبد الرحمن بن مصطفیٰ العیدروس اب پڑھتے ہیں سیدنا محمد بن عبد الرحمن صاحب دشتہ سے، وہ پڑھتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن محمد سے، وہ پڑھتے ہیں محمد بن عبد الرحمن العیدروس سے، وہ پڑھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن محمد العیدروس سے، حضرت محمد پڑھتے ہیں محمد بن احمد العیدروس سے، حضرت محمد بن احمد پڑھتے ہیں احمد بن حسین العیدروس سے، حضرت احمد بن حسین العیدروس پڑھتے ہیں اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا حبیب ابوبکر صاحب عدن سے، اور اپنے والد حضرت سلطان الملا شمس الشموس محی النفوس حبیب اللہ بن بکر العیدروس سے، وہ پڑھتے ہیں حضرت اپنے چچا امام عمر المحدار سے، اپنے والد حضرت سیدنا ابوبکر السکران سے، وہ پڑھتے ہیں اپنے والد حضرت سیدنا امام عبد الرحمن السقاف سے، وہ پڑھتے ہیں اپنے والد امام محمد مولا دبیرہ سے، وہ اپنے والد امام علی مولا دارک سے، وہ اپنے والد حضرت علوی الغیور سے، وہ پڑھتے ہیں اپنے والد استاد العظم فقیر مقدم محمد بن علی بعلوی سے، وہ پڑھتے ہیں اپنے والد علی بن محمد سے، وہ پڑھتے ہیں اپنے والد محمد صاحب مرباد سے، وہ پڑھتے ہیں اپنے والد علی خالق قسم سے، وہ پڑھتے ہیں اپنے والد محمد سے۔ اسی طرح شجرہ نسب جاتا ہے سیدنا امام حبیب سید علوی صاحب سمر سے، وہی جاتا ہے حضرت سیدنا امام عبید اللہ بن الامام مہاجر احمد بن عیسیٰ سے، وہی جاتا ہے حضرت عیسیٰ رومی تک۔ حضرت عیسیٰ رومی پڑھتے ہیں اپنے والد امام محمد نگیب، امام محمد نگیب پڑھتے ہیں امام علی الوریدی سے، امام علی الوریدی اپنے بڑے بھائی سیدنا امام موسیٰ الکاظم سے پڑھتے ہیں، اپنے والد امام جعفر الصادق سے پڑھتے ہیں، امام جعفر الصادق براہ راست پڑھتے ہیں حضرت سیدنا امام محمد الباقر الذی باقر یبقر العلم بقرا، حضور نے جس کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا میرا بیٹا، میرے علی زین العابدین کا ایک بیٹا ہوگا محمد، وہ علم کو ایسے ظاہر کر دے گا کہ اس کے بدن سے نکل کر علم ساری دنیا پر قائم و دائم ہو جائے گا۔ تو وہ پڑھتے ہیں اپنے والد امام علی زین العابدین سے، وہ پڑھتے ہیں اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین السبت سے، اپنے دایا حضرت سیدنا امام حسن المجتبی سے، حضرت امام حسین اور امام حسن مجتبی پڑھتے ہیں سے امام المشارق والمغارب باب مدینہ علم الرسول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے، امام علی المرتضی رضی اللہ عنہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کا سرچشمہ ہے کہ جس کے لیے حضور نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اور اگر کوئی دروازہ ہے شہر کا تو علی ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ اور حضرت سیدنا رسول اللہ کہتے ہیں فَأَدَّبَنِي رَبِّي أَحْسَنَ تَأْدِيبِي، کہ مجھے میرے رب نے تربیت کی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ یہ سند ہے، یہ سلسلہ نسب ہے، یہ سلسلہ صراط العلم یقطع بالزمانی، اس کی تشریح اور تفسیر ہے۔ اور کہتے ہیں انا ابن العیدروس القطبی اجلا،
أنا ابن العيدروس القطبي حقا ومن فاق الملا جمعا وفرقا. میں عیدروس کا وہ شہزادہ، قطب عیدروس کا وہ شہزادہ ہوں. سیدنا عبد الرحمن بن مصطفیٰ 11ویں پشت میں بیٹے ہیں سیدنا حبیب عبداللہ بن ابوبکر العیدروس کے، لیکن کہتے ہیں اپنے جد کی محبت اور ان سے اسرار اور علوم نبوت کو اپنے دل میں محسوس کر کے کہتے ہیں، اس کے کیفیات ان کو ظاہر ہوتی ہیں، اور وہی بقع نور معمور من اللہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیٹا ہوں، شہزادہ ہوں اس قطب عیدروس حقیقی کا، حقیقی قطبیت کے مقام پر فائز شخصیت کا، کہ جو فاغل ملا جمعن و فرغن، وہ اجتماع میں دیکھو تو بھی سب پر فائق ہے، انفرادیت میں دیکھو تو بھی سب پر فائق ہے، تنہائی میں دیکھو تو بھی اس جیسا کوئی نہیں، اجتماع میں دیکھو تو اس جیسا کوئی نہیں. انا ابن العیدروس القطبی حقا ومن فاغ الملا جمعن و فرغا فتى ما له مثل في الناس تلقى. میں ایسا بیٹا ہوں کہ جس بچے کی مثال بھی کسی میں نہیں. کہا کہ بیٹا ہوں لیکن اس بچے کی مثال بھی کسی میں نہیں. مثل فی الناس، کسی لوگوں میں تم ڈھونڈ لو، کسی میں تم مثل فی الناس تلگا ولو فتشت فی انس و جانی، چاہے تم ان مخلوقات انس میں ڈھونڈ لو یا مخلوقات جنات میں ڈھونڈ لو، وہ جیسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. تو میرے جد سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس کا کیا معاملہ جو خود بے حقیقی ہے. تو میرا تو معاملہ یہ، تو یہ رموز و اسرار ہیں کہ جس کے بارے میں شاعر بھی کہتا ہے، گرد مستاں گرد گر میں کم رسد ہوئے اثر. مستوں کے گرد گھما کرو جن کو وہ شراب اللہ تعالیٰ نے پلائی ہے، مثل سیدنا حبیب عیدروس، مثل سیدنا حبیب مجتبی بن جعفر العیدروس. ان شمعوں کو جب پاؤ تو اے پروانو اس شمع کے ارد گرد گھما کرو. جو پروانہ شمع کے ارد گرد نہیں وہ پروانہ ہی نہیں کہلاتا. پروانہ اسی لیے کہلاتا ہے کہ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور جلنے کی آرزو رکھتا ہے. جس کو آرزو جلنے کی نہ ہو تو دور سے ہی تپش پا کر بھاگ جاتا ہے، اس کو پروانہ نہیں کہتے. پروانہ جو معلوم ہو کہ شمع کی حرارت کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ شمع کے اندر گھس جائے، جھلس جائے، اپنے آپ کو فنا کر لے، تب جا کر ایسی بقا ملتی ہے کہ سیدنا فقیر مقدم رضی اللہ عنہ آخری اپنی برس اپنی عمر مبارک کے آخری ایام میں آخری 100 دن اس حال میں گزارے ہیں کہ نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا. کچھ کھاتے نہیں تھے پیتے نہیں تھے. 100 دن کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، سب پریشان. ایسے میں اہل اللہ نے کہا یہ اس مقام پر ہے کہ جہاں پر آج تک کسی فرد بشر، کسی فرد ولی کو وہ مقام نہیں دیا گیا. یہ اس مقامات راز اور نیاز خداوندی میں ہے، اس حضور خداوندی میں ہے کہ جہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. لہذا یہ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، ان کو کچھ پیش نہ کیا جائے. لیکن کہنے والے نے کہا سیدنا فقیر مقدم سے، کھاتے نہیں تھے پیتے نہیں تھے، تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت. فقال الفقیر مقدم ما لی النفس، کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. تو اس جب قربت خداوندی کے اس مقام پر تھے تو کہا وہ یہ اس کو کہو جس کو نفس ہو، مجھے تو نفس بھی نہیں. وہ اس مقام میں ہوں کہ جہاں نفس ولایت کا بھی نفس ختم ہو جاتا ہے. کہا ما لی النفس، میرے لیے نفس ہی نہیں ہے تو مجھے کون سا. سیدنا حبیب احمد الحبشی شرح العینیہ میں اس کی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر کہا کہ کل من علیہا فان. پھر دوسری آیت پڑھی جو کچھ اس زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے. تو فقیر مقدم اس اسرار، اس انہماک اور استغراق کی حالت میں جواب دیتے ہیں ما انا علیہا، میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں تو مجھے کہتا فنا ہونے کا خوف. پھر تیسری بار کہا کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، ہر شکل کو ہر شے کو فنا ہونا ہے الا وجہہ، سوائے ذات خداوندی کے. تو حضرت فقیر مقدم جواب دیتے ہیں افنیت نفسی وبغیت مع ربی فانا مع اللہ واللہ معی، کہ میں نے اپنے نفس کو مٹا دیا، فنا کر دیا اور میں اللہ کی ذات کے ساتھ باقی ہو گیا. میں اب اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ. تو تم کس کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ کی ذات پر اللہ باقی رہے گا تو میں بھی باقی رہوں گا.
اللہ باقی رہے گا تو مرے گا. کسی ولی کو یہ اختیار نہیں سوائے فقیر مقدم کے. حاضرین مکرم، غالب کا وہ شعر ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. جو دوست کا دوست ہو اس کے ساتھ بھی بیٹھنے سے وہ بو مل جاتی ہے. گردے مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد، تم مستوں کے گرد گھما کرو. وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیات دی تھی ان کے پاس آ کر گھوما کرو، پھرا کرو، ان کی صحبتوں میں جم کر بیٹھا کرو. اگر شراب نہ بھی ملے تو شراب کی بو تو آ جائے گی، شراب نہ بھی ملے تو کم سے کم شراب کی بو مل جائے گی. گرم بوئے او کم رسد صحبت ایشاں بسست، کہ اگر اس کی بو بھی نہ ملے، اس کی بو بھی نہ آئے شراب کی، تو ان کے ساتھ بیٹھ جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس سراپا کچھ سیدی و سندی حبیب مصطفیٰ بجاز بھائی دروس کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی دے کہ جس کے ذات گرامی کی توجہات ہیں اس سرچشمہ عالم کو شراب عیدروسی سے ہر زمانے میں اپنی تمام زمانے خلافت و منصب ارشاد پہ آپ نے لوگوں کو پلایا. جو جتنا پینا چاہتا تھا، جو جتنا آگاہ ہونا چاہتا تھا دیا. یہاں بول کر نہیں کہا جاتا کہ دیا ہے، بولنا کفر سمجھنا، بولنا کفر ہے، سمجھنا ایمان ہے. یہاں پر سمجھنا ہے، جہاں زبان پر آ گیا کہ مجھے دیا تو اس کو خارج کر دیا جاتا. تو یہاں پر بولنا نہیں ہے. حاضرین مکرم اخلاص کے ساتھ آئیے، اس محور کی طرف آئیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور اللہ تعالیٰ نے چن کر ہمارے درمیان اس توالت کے ساتھ چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کو ایسی بقا دی کہ وہ سیدنا حبیب عیدروس کے ساتھ متصل، حبیب عیدروس کے ساتھ متصل. جو کوئی حبیب عیدروس کو جانتا ہے وہ حبیب مصطفیٰ عیدروس کو جانتا ہے، جو انہیں جانتا ہے وہ حبیب عیدروس کو جانتا ہے. ذکر کو جدائی نہیں کیا گیا. اور لسان المخلوق کی قلم الخالق یا لسان الخلق کی قلم الخالق، کہ جو آتا ہے حبیب مصطفیٰ کے گھر پر یہی کہتا ہے حبیب عیدروس سے مل کر آیا. یہ نہیں کہتا حبیب مصطفیٰ سے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے اشارے ہوتے ہیں خدا بندی کے. افلا تعقلون، اگر ہم عقل رکھ لیں تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمارے درمیان ہمیشہ برقرار رکھے. سیدی و سندی مصطفیٰ کی سایہ عاطفت عمر دراز دے. آپ کے سایہ عاطفت کے تحت ہم کو جگہ عطا فرمائے. قیامت تک جہاں کہیں رہیں آپ کی صحبتوں، آپ کے انوار، آپ کے ذل لواء کے تحت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سایہ شفقت میں رکھے، سایہ محبت میں رکھے، سایہ اتفاق میں رکھے. اور یقیناً مرید چاہے جہاں کہیں ہو، لا مریدی لا تخف اللہ ربی، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی کہا، چاہے شرق میں رہے یا غرب میں رہے، میرا مرید جہاں ہو وہاں پر میں توجہ کرتا ہوں. آپ توجہ کرتے ہیں، ہم مرید دیکھتے ہیں، بلانے پر آتے ہیں. حاضرین مکرم، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ادب کی دعا کریں اور وصبر نفسک کا پیغام یہ لے کر جائیں کہ صبر کے ساتھ بیٹھنے کو کہا ہے، بے چینی کے ساتھ بیٹھنے کو نہیں. اور وہ کہ جس کے اندر صرف بیٹھ کر چلے جانے کو نہیں کہا. تھوڑی دیر میں آئے تھے، نہیں ملا، پھر بول کے چلے گئے. یہ تو آپ کا امتحان تھا. وصبر میں کہاں آئے ہو؟ ابھی تو صبر ہی نہیں ہوا. جب صبر کر لو گے تو بہت کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حبیب عیدروس کی برکات آپ کی وساطت سے آپ کے وسیلے سے عطا فرما کر روانہ کریں گے. اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم